السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ریئل اسٹوری۔ دوستو، قرآن شریف میں قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور اسی میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور کب ہوگا اور یہ کیسے مریں گے؟ دوستو، یاجوج ماجوج یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یافس بن نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور ان کا شمار نوح علیہ السلام کی ان بیٹوں میں ہوتا ہے جو کہ ایمان لائے تھے اور یہی طوفان نوح کے وقت بھی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مختلف علاقوں میں بس گئے۔ یاجوج ماجوج بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے اولاد میں سے ہیں۔ یہ ایک فسادی گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد کثیر ہے اور یہ لوگ بلا کے جنگجو خونخوار ہیں۔ یہ لوگ آدمی، کیڑے مکوڑے، جنگلی جانور سمیت ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ جب ان کی ظلم و ستم کی شکایت آبادی والوں نے حضرت ذوالقرنین سے کی تو حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی اور جب پانی نکل آیا تو پگھلائی ہوئی تانبے اور گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کی تختے اوپر نیچے چن کر ان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئی اور پھر اس میں پگھلایا ہوا تانبا پھیلا دیا گیا، یہاں تک کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب کھل جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہی ہر بلندی سے ڈھلتے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور پھر دن بھر میں اس دیوار کو توڑتے توڑتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو کہ کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو کوئی کہے گا چلو انشاءاللہ اب اس کو توڑیں گے، اور انشاءاللہ کہنے کی برکت سے یہ دیوار دوسرے دن ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کی وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ اور فساد کریں گے، تاہم یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر دور حاضری کی تجزیہ کیا جائے تو قیامت کی نشانیاں بتدریج پورے ہوتے جا رہے ہیں، تاہم اللہ تعالی ہم کو تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے دور رکھے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔